الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور اس وقت جس موضوع پر ہم کلام کر رہے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ابراہیم علیہ السلام کا جس طریقے سے بھی تذکرہ کیا ہے، حتی الامکان ہم کوشش کریں گے وہ تمام آیات یہاں ذکر کی جائیں، اور پھر مستند تفاسیر کی روشنی میں ان آیات کی مزید وضاحت اور اس میں جو مقصود الہی پوشیدہ ہے اس مقصود الہی کی تعیین کرنے کے بعد اپنا محاسبہ، اور محاسبے کے ساتھ ساتھ وہ نکات کہ جو ہماری ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ودیعت فرمائے امانتاً رکھے ہیں، ان نکات کو حاصل کریں اور اس سے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اپنی سوچ کو پختہ کریں، اپنی فکر کو صحیح زاویے میں استعمال کریں، تو انشاءاللہ عز و جل عزت ہمارے قدم چومے گی اور ترقیاں انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوں گی۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود بن کنعان کے دربار میں جا کر تبلیغ فرمانے کا واقعہ ذکر فرمایا، وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرت یہ دیکھیں، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے، ایک طریقہ ہے، اس کی عادت جاری و ساری ہے کہ وہ اپنے ہر مقرب اور نیک بندے کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ اگر ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوتا ہے تو اگر وہ اس پیپر کو جو اس سے پوچھا جا رہا ہے، یا اگر وہ وائوا وغیرہ دے رہا ہے اور وہ ایکسٹرنل کے سامنے بیٹھا ہے، وہ کویسچنز کر رہا ہے، وہ جواب دے رہا ہے، اگر وہ طالب علم اس کو اپنے لیے معاذ اللہ بے عزتی سمجھنا شروع کر دے کہ جی مجھ سے سوال، مجھ پہ ایسی آزمائشیں اور مجھے ایسے سخت ٹینشن میں مبتلا کیا، تو یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ طالب علم اور امتحان یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اسی طریقے سے انسان اور امتحان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونا اور امتحان، یہ تو چلتا ہی رہے گا، اور پھر جتنا بڑا انسان کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، ایک تو نفس انسان ہونا ہی اس کے لیے بڑے شرف کی بات ہے، اور یہ بہت بڑا اس کو اعزاز اللہ نے عطا فرمایا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوقات پیدا فرمائی۔ ایک ایسی مخلوق پیدا فرمائی جس کو عقل دی، لیکن نفس سے اس کو اور شیطان سے بالکل محفوظ رکھا جیسے فرشتے۔ ایک مخلوق ایسی پیدا کی کہ جسے عقل سے محروم رکھا، لیکن اس کو نفس عطا کر دیا، جیسے جانور وغیرہ ہوتے ہیں، عقل نہیں ہے، نفس ان کے پاس ہے۔ اور ایک مخلوق ایسی پیدا کی کہ جسے عقل بھی دی اور نفس و شیطان کو بھی اس پر تسلط کا اختیار دے دیا، اور انسان کو بھی یہ قدرت دی کہ وہ اس کو مخلوق کو بھی قدرت دی کہ اس سے مقابلہ کرے۔ یہ جن اور انسان ہیں۔ تو ہمارا اور ان میں بھی خاص طور پہ انسان، کیونکہ جنات جو ہیں یہ نظر آنے والی مخلوق نہیں ہیں، اور ان کو بہت ساری سہولتیں، آسانیاں ہیں، ان کی طویل عمری ہوتی ہے، ان کے اندر قوت و ہمت زیادہ کئی اعتبار سے رکھ دی گئی ہے، لیکن انسان کے طاقت بشری کچھ کم ہے، پھر نفس و شیطان اس کے ساتھ ہوں، اور پھر وہ اپنی عقل کا درست استعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں اور اس کے انبیاء علیہ السلام کے پیغامات کی روشنی میں اپنے آپ کو نفس و شیطان سے بچاتے ہوئے آخرت کی بہتری کا سامان کرے، یہ بڑا کمال کی بات ہے۔ اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا، اور بزرگوں نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی عقل کو اپنے نفسانی خواہشات پر غالب رکھے تو فرشتوں سے افضل ہو جائے، اور اگر یہ اپنی نفسانی خواہشات کو عقل پر غالب کر لے تو جانوروں سے بدتر ہو جائے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے کام جانور نہیں کرتے، انسان کرتے ہیں۔ مثلا انسان کو کیسے ذبح کر دیتا ہے، مارتا ہے۔ کسی جانور کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ کسی کو اس بے دردی کے ساتھ مارے۔ شکار کرنے ایک الگ بات ہے، لیکن خواہ ایسا نظر نہیں آئے گا، لیکن انسانوں کے اندر زیادہ نظر آئے گا، اور اگر اس کی عقل غالب رہتی ہے تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، تو ان کے مراتب یقیناً فرشتوں سے زیادہ ہیں، یعنی نبیوں کے تو تمام فرشتوں سے زیادہ ہوتے ہیں، پھر حضرت جبریل امین، حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل
اور عزرائیل علیہم السلام یہ افضل فرشتے ہیں، ان کے بعد صحابہ کرام ہیں، پھر اولیاء اعظام عام فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ایک عام مسلمان کہ جب اس کی عقل اس کے نفس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ نفسانی خواہشات کو دبا لیتا ہے اور اپنی عقل کے استعمال سے درست فیصلے کرتا ہے تو وہ عام فرشتوں سے افضل ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ چونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں تو ہمیں آزمائشوں میں بھی زیادہ ڈالا جاتا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ذلت کی بات نہیں ہے، یہ کوئی معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدم توجہی کی دلیل نہیں ہے، غفلت کی دلیل نہیں ہے، بھول جانے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، پھر امتحان لیتا ہے۔ اگر انسان اس آزمائش پر پورا اتر جائے تو پھر اس کے لیے مقام ہیں، مرتبے ہیں، انعامات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ اور پھر چونکہ ہم انسانوں میں انبیاء علیہ السلام ہیں تو انہیں سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود وہ بادشاہ تھا جس نے بت پرستی وہ کیا کرتا تھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اس کے محل میں گئے اور اسے جا کر تبلیغ دین کی۔ یہ اسی کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، دیکھتے ہیں اور دیکھیں، ذرا غور و تفکر کریں کہ جب ایک بادشاہ طاقت بھی اس کے پاس ہو، طویل عمری بھی ہو اور افرادی قوت بھی بہت ساری ہو، اور وہ جو کرنا چاہے بظاہر زندگی کے اندر عام طور پہ دنیاوی معاملات وہ کر سکتا ہو، ایسے شخص کو تبلیغ کرنا اور ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا، اور خصوصاً عقائد تبدیل کرنے کا کہہ دینا کہ اپنا عقیدہ تبدیل کر لو اور یہ جو میں عقیدہ لے کر آیا ہوں اس کو قبول کر لو، جبکہ وہ عقیدہ جو اس شخص کا عقیدہ ہے وہ آباء و اجداد سے تسلسل سے منتقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہو، تو یقیناً یہ بہت مشکل کام ہے۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام کو اکثر ایسی آزمائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبتلا فرمایا کہ وہ ایسے ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کے لیے جاتے رہے ہیں۔ آپ غور کریں کہ میں اس لیے اتنا پس منظر ذکر کرتا ہوں کہ ہم اس قسم کے معاملات کو بہت سرسری نگاہ ڈال کر نکل جاتے ہیں، اور اس کی حقیقی کیفیات جو ہم پر اس واقعے کو یا ان آیات کو پڑھتے وقت طاری ہونی چاہیے ان سے بالکل عاری اور خالی ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں ایک اچھا تاثر نہیں ملتا ہے، ہماری طبیعت ایک اچھا اثر قبول نہیں کرتی ہے، ہمارا ذہن کسی درست سمت کی طرف توجہ کرنا شروع نہیں کرتا ہے۔ وجہ ہوتی ہے کہ سرسری طور پر ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے اس قسم کے واقعہ جب پڑھیں تو ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ ہمارے ہاں خاندان ہیں، برادریاں ہیں، اور ان کے اپنے کچھ رسوم و رواج ہیں، اور ایسے رسم و رواج ہیں کہ جو بہت زیادہ معیوب بھی ہیں، معتوب بھی ہیں، شرعی لحاظ سے ممنوع بھی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ برادریاں کہتی ہیں کہ نہیں جی ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے چلے آئے ہیں، ہم بھی ایسا کریں گے، جیسے بچیوں کو وراثت سے محروم کر دینا۔ یہ ایک عام بیماری ہے جو اکثر خاندانوں میں نظر آتی ہے کہ ہم بچیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سمجھانا پھر کتنا مشکل ہوتا ہے یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ خاندان کے اندر بعض اوقات جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جب آپ انہیں سمجھائیں گے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن کا انکار کر دیں گے، حدیث کا انکار کر دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے۔ آپ چاہے کتنے دلائل دیں وہ جم جائیں گے اور اٹک جائیں گے، اور وہ اسی طرح بولتے ہیں جیسے یہ پہلے دور کے کفار کہا کرتے تھے کہ جی ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو انہی عقائد پر پایا تو ہم ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ ذرا مشکلات کا اندازہ کریں کہ طاقت بھی ہے، حکومت بھی ہے، منصب بھی ہے، افراد بھی کثیر ہیں، اشارہ کرے تو جان سے مار دیا جائے، دولت کی کمی نہیں ہے، شہرت کی کمی نہیں ہے، اور پھر ایسے موقع پر اس شخص کے پاس جا کر اس کو یہ کہنا کہ اپنے آباء و اجداد کے عقیدے کو چھوڑ دو، کس قدر مشکل ہوگا آپ اندازہ کریں۔ اور سامنے والا اگر سمجھدار ہو، دلیل جانتا ہو یا دلیل سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو پھر بھی بات ہے، اگر سامنے جاہل مطلق بیٹھا ہو تو اور زیادہ مصیبت اور مسئلہ ہوتا ہے کہ کیسے اس شخص کو راضی کیا جائے جبکہ وہ نہ دلیل سمجھتا ہے نہ کچھ۔ ایسے یہ نمرود بن کنعان تھا کہ یہ بھی ایک بے وقوف اور احمق بادشاہ تھا، اور اسی طرح آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا جب ہم نے تذکرہ کیا تو فرعون کو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ بھی بے وقوف قسم کا آدمی تھا،
اب اس کی بے وقوفی دیکھیے، اور ابراہیم علیہ السلام کی جرأت و ہمت ملاحظہ کیجئے کہ کس قدر ہمت کے ساتھ آپ دربار میں گئے اور اسے اس کی غلطیوں کا احساس دلایا، اور پھر جب اس نے اپنی حماقت کا اظہار کیا تو آپ نے بہت ہی ذہانت کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہ دیکھا اس شخص کی طرف کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، ان آتاہ اللہ الملک، اس تکبر اور غرور کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت عطا فرمائی تھی، یعنی نمرود کے پاس بادشاہت تھی، اور اس غرور و تکبر نے اسے ابراہیم علیہ السلام سے مجادلہ کرنے پر مجبور کیا، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرنے کی جسارت کی۔ اذ قال ابراہیم، یاد کیجئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دربار میں گئے اور کہا کہ تم میرے رب کی عبادت کرو، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اور معبودان باطلہ کی عبادت کو ترک کرو، میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، تم نجات پا جاؤ گے۔ تو نمرود نے اس پر سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے، اس کی کیا صفات ہے، تم ذکر کرو۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربی الذی، میرا رب وہ ہے جو یحیی، زندہ کرتا ہے، و یمیت، اور موت دیتا ہے، یہ ہے میرے رب کی شان۔ قال، اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ اس میں ہوا یہ، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نے دو اپنے قیدیوں کو بلایا اور کہا کہ اے ابراہیم، تم نے کہا کہ تمہارا رب زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، دیکھو میں بھی ان کو، ایک کو زندگی دوں گا اور ایک کو موت۔ ایک کو کہا تم جاؤ، تم آزاد ہو، اور دوسرے کو کہا سی گردن اڑا دو، وہ گردن اڑا دی گئی۔ کہا کہ دیکھو میں نے ایک کو زندگی دی، ایک کو موت دی۔ تو آپ یہ غور کریں کہ جب انسان کے اوپر تکبر غالب آ جاتا ہے اور خوشامد پسندوں کا ٹولہ اسے چاروں طرف سے گھیر کر غلط قسم کے مشورے دینا شروع کر دیتا ہے، اور وہ اس قسم کے بے وقوفوں اور مطلب پرستوں کی خوشامد کو پسند کرنے لگ جاتا ہے، تو فہم میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا زندگی دینے سے مراد عدم سے کسی شے کو وجود میں لانا، اور کہاں اس کا پہلے سے وجود میں آئی ہوئی چیز کو رہا کر دینا اور اسے پھر اللہ تعالیٰ کے فعل کے مقابل لانا کہ جیسے تمہارا رب زندہ کرتا ہے میں بھی کرتا ہوں۔ یہ تو زندہ کرنا نہیں ہے، بلکہ زندہ کو صرف چھوڑنا ہے، رہائی دینا ہے۔ ایسا کر کے بتائے کوئی کہ ایک شخص مر گیا، اس کو زندہ کر کے بتائے جو واقعی مر گیا ہو، یا ابھی پیدا نہیں ہوا تو اس کو خود لوگ پیدا کر کے بتائیں، یہ پیدا کر کے بتاتا۔ لیکن احمقانہ اس نے یہ دلیل جواب میں دی اور مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ اب جب یہ کوئی احمق اس طرح غلط معاملہ کرتا ہے تو پھر ہونا یہی چاہیے کہ ہم غصے میں نہ آئیں، ہائپر نہ ہوں، اور پھر کوئی ایسی دلیل اس کے سامنے پیش کریں کہ جس کا وہ جواب دینے سے عاجز آ جائے۔ لہذا جب اس نے یہ بے وقوفی کا اظہار کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل اس کو دی۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ اچھا اگر تم ایسا کرتے ہو تو فرمایا کہ تو بے شک اللہ تبارک و تعالی سورج کو مشرق سے لاتا ہے پھر اسے مغرب میں لے جاتا ہے، تو تم ایسا کر کے بتاؤ۔ تو بُہِتَ الَّذِي کفر، تو مبہوت ہو گیا وہ شخص جس نے کفر اختیار کیا تھا، یعنی اب وہ عاجز آ گیا کہ اب کیسے کرے گا سورج کو مشرق سے نکالنا، پھر مغرب میں واپس اس کو مغرب میں غروب کرنا، اس کا مقابلہ کیسے کرے گا، تو وہ مبہوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ تو ان آیات کریمہ سے جس سے میں نے تھوڑا سا عرض کیا، کچھ سبق تو میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک بات تو یہ کہ انسان کو تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے رہنا چاہیے۔ انبیاء علیہم السلام پر یقیناً تبلیغ فرض تھی، اور ان کے اندر اتنی ہمت بھی ڈالی جاتی ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کا، اتنے بڑے بڑے احمقوں کا سامنا کر سکیں۔ صحیح بات ہے کہ ہم کمزور لوگ ہیں اور ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ ہم کسی ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر اور نقصانات کی پرواہ کیے بغیر کچھ کہہ سکیں۔
تو اسی لیے شریعت نے ایک عام انسان کو اتنی ہارڈ ورکنگ کا مکلف بھی نہیں بنایا، اس پہ ایسی ذمہ داری بھی نہیں ڈالی ہے، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے فرمان بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر تم برائی کو ہوتے دیکھو، اگر ہاتھ سے بدلنے کی ہمت رکھتے ہو تو ہاتھ سے بدل دو، ہاتھ سے نہیں بدل سکتے تو زبان سے بدل دو، اور اگر زبان سے بھی نہیں بدل سکتے تو دل میں برا جانو، دل میں اس کو برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ جو ہمارے اطراف میں گناہ ہو رہے ہیں، خطائیں ہو رہی ہیں، سب سے پہلے ہم غور و تفکر کریں کہ کیا ہم اسے سختی سے روک سکتے ہیں۔ جیسے اگر ہم خود حاکم ہیں، افسر ہیں، ماں باپ میں سے کوئی ہیں، یا شیخ ہیں یا استاد ہیں، یا کوئی اور بھی مطلب جیسے سپروائزر وغیرہ ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی منصب حاصل ہے اور اپنے ماتحت کو وہ سختی سے روک سکتا ہے، تو اولاً واجب ہوتا ہے کہ وہ سختی سے روکے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم پھر زبان سے انسان بولے کہ بھئی آپ ایسا نہ کریں، یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے، اس کو اختیار کریں، تو پھر زبان سے انسان کہے۔ اور اگر ہمیں اندیشہ ہو کہ زبان سے کہیں گے تب بھی فتنہ فساد نمودار ہوگا اور سامنے والا سیخ پا ہو کے ہمارا دشمن ہی بن جائے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق پھر ہم کم از کم اس کو دل میں برا جانیں، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ لہٰذا کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کم از کم ہم دل میں ہر چیز کو برا جانیں، یعنی ہر برائی کو برا جانیں، اپنے چاہے خاندان میں ہو رہی ہو، چاہے اہل محلہ میں ہو رہی ہو، اسکول میں، کالجز میں، ہم تو بعض اوقات تعاون کر دیتے ہیں، بلکہ حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مثبت مناظرہ و مجادلہ کیا جائے، ایک دوسرے کو دلیل دی جائے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے دشمنان اسلام کو، اور اسی طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کے منکر رہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے راہ میں رکاوٹیں بنتے رہے، ان سے اسی طرح مناظرے کیے ہیں باقاعدہ، اور دلائل کے ذریعے ان کو مبہوت کیا ہے۔ تو ہونا یہی چاہیے کہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہی کام ہو، مارنا پیٹنا اور مطلب برا بھلا کہنا اور ایک وقار کی سطح سے اتر کر ایک عوامی طرز سے کسی کے اوپر اٹیک کرنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ دائرۂ ادب میں رہ کر احسن انداز سے اگر انسان تبلیغ کرے اور دلیل سے بات کو سمجھائے تو بہت اچھے انداز سے سمجھا سکتا ہے۔ اس چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ دلیل سے گفتگو کریں گے اور معقول دلیل دیں گے، سامنے والا یا تو اس کا اوٹ پٹانگ جواب دے گا، یہ بھی لوگوں پہ منکشف ہو جاتا ہے، یا پھر خاموش ہو جائے گا، اور یہ آپ کی فتح ہے اور آپ کا موقف ثابت ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں عموماً ایسے ہوتا ہے کہ ہم دلائل پہ توجہ کیے بغیر صرف بحث ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اور سامنے والے کو مغلوب کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ پھر کچھ بھی برآمد نہیں ہوتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے طریقہ رہا، جیسے کہ آپ نے فرمایا، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی تبلیغ دین کریں اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلتے ہوئے کلمہ حق کو بلند کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد